یہ دودھ پیتا بچہ پیاس سے دم توڑ رہا ہے، اس کی بے چینی دیکھو اور کچھ رحم باقی ہو تو اس کے حلق تر کرنے کو ایک گھونٹ پانی دے دو۔ ظالموں پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کا کچھ اثر نہ ہوا اور ان کو ذرا برابر بھی رحم نہ آیا۔ انہوں نے پانی کے بجائے تیر مارا جو امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق کو چیرتا ہوا امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ کربلا اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ حق کی راہ میں قربانی دینے والے ہی ہسٹری بناتے ہیں۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین اکرام، یہ ہمارا کربلا کے واقعات کا 7 ایپیسوڈ ہے۔ 6 ایپیسوڈ میں ہم نے سنا تھا کہ 61 ہجری 10 محرم الحرام کربلا کا میدان، قافلہ اہل بیت سے 50 سے زیادہ آدمی شہید ہو چکے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا اس ایپیسوڈ میں سنتے ہیں۔ اب صرف خاندان اہل بیت کے افراد ہی باقی ہیں۔ اب اہل بیت کے نوجوانوں کو میدان میں آنا تھا، جن کو دیکھ کر یزیدی فوج کے دل خوف سے لرزنے لگے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ ایک طرف ہاشمی شہزادے دل بہادر اور دوسری طرف بزدل اور بے وفا یزیدی۔ اہل بیت اطہار کے بہادروں نے کربلا کی پیاسی زمین کو دشمنوں کے برے انجام سے بھر دیا اور صحرا کی ریت یزیدی لشکر کے شکست کا منظر پیش کرنے لگی۔ یزیدی لشکر کو میدان میں گرا دینا اور خاک میں ملا دینا یہ ہاشمی نوجوانوں کی بہادری کا معمولی سا کارنامہ تھا۔ یزیدیوں میں سے جو سامنے آتا فنا ہو جاتا۔ بالآخر ابن سعد نے اس بات کو ایکسپٹ کر لیا کہ اگر چالاکی سے کام نہ لیا جاتا یا ان حضرات پر پانی نہ بند کر دیا جاتا تو اہل بیت کا ایک ایک نوجوان تمام لشکر کو برباد کر ڈالتا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ ظالم اہل بیت کے نوجوانوں سے 1 to 1 مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ ان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا، اس لیے کئی یزیدی مل کر ایک حسینی کے مقابلے میں آتے۔ اس طرح بھی اگر کامیاب نہ ہو پاتے تو دور ہی سے تیروں کے ذریعے حملہ کر کے گرانے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح مقابلہ ہوتا رہا اور اہل بیت کے نوجوان ایک کے بعد ایک کر کے اپنی جانیں فدا کرتے رہے۔ یہ بہادر افراد ہر سختی کے سامنے ڈٹے رہے اور اپنی جانوں کی قربانی دے دی، مگر حق کا دامن نہ چھوڑا، اور پھر ایک ایک کر کے اہل بیت کے شہزادے عظیم قربانی کی داستان بنتے چلے گئے۔ اب امام علی مقام، امام ہمام، امام تشنکام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ کے نور نظر حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں، میدان جانے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اجازت دینے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جوان بیٹے کو خود گھوڑے پر سوار کیا اور مقابلے کا ضروری سامان جیسے کہ لوہے کے حربے وغیرہ وہ اپنے ہاتھ سے سجائے، فولادی ٹوپی خود سر پر رکھی اور میدان کربلا میں بہادری کے ساتھ میں اتار دیا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین اکرام، سوچئے اس وقت اہل بیت اطہار کی ماؤں اور بچوں پر کیا گزر رہی ہوگی، جن کا تمام خاندان، قبیلہ، بھائی، بیٹے سب شہید ہو چکے تھے، اور ایک آخری شہزادہ، آخری چراغ بھی اب آخری سلام پیش کر رہا ہے۔ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے رخصت ہو کر میدان میں آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر لشکریوں نے ابن سعد سے پوچھا کہ یہ سوار کون ہیں جن کی خوبصورتی ہماری آنکھوں کو متاثر کر رہی ہے اور بہادری ہمارے دل میں خوف پیدا کر رہی ہے؟ اس بدبخت نے جواب دیا، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، سیرت و صورت میں اپنے نانا کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے
بہت ملتے ہیں، اور ان کے دلوں نے انہیں ملامت کی کہ ہم کن سے مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن ابن زیاد کے وعدے اور یزید کے انعام و اکرام، لالچ و دولت کی حرص نے انہیں اتنا اندھا کر دیا کہ آنکھوں نے اپنے دل کی ملامت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سعد سے کہتے ہیں کہ کون میرے مقابلے میں آئے گا؟ یہ سن کر دشمنوں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ کسی بہادر کا قدم میدان کی طرف نہ بڑھا۔ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر للکارا اور فرمایا، اے ظالموں، اگر شیر خدا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طاقت دیکھنی ہو تو میرے مقابل آؤ اور میرے سامنے آؤ۔ FGN چینل کے ناظرین اکرام، جب کئی بار پکارنے پر بھی یزیدیوں میں سے کسی کو مقابلے کی ہمت نہ ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی دشمن کے لشکر کے درمیان چلے گئے۔ آپ جس سمت بڑھتے، یزیدی صفیں لمحوں میں بکھر کر زمین بوس ہو جاتی۔ کافی دیر تک دھوپ کا مقابلہ کرتے کرتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنی خیمے کی طرف آئے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ اے والد محترم، پیاس لگی ہے، 3 دن سے پانی بند ہے، تیز دھوپ اور گرم ریگستان، لوہے کے حربے بدن پر لگے ہوئے ہیں، وہ تمام سورج کی گرمی سے آگ ہو رہے ہیں۔ شفیق والد نے جاں باز بیٹے کی پیاس دیکھی، مگر پانی کہاں تھا جو پیاس بجھائی جاتی۔ امام نے اپنی انگوٹھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ اس سے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ سکون ملا، جس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ میدان کی طرف گئے اور کہا، کوئی ہو تو سامنے آئے۔ ابن سعد نے طارق سے کہا، بڑی شرم کی بات ہے کہ اہل بیت کا اکیلا نوجوان میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس نے پہلی مرتبہ مد مقابل کو طلب کیا تو تمہاری جماعت میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی، پھر وہ آگے بڑھا اور ہماری صفوں کی صفوں کو خاک میں ملا کر رکھ دیا، بڑے بڑے بہادروں کا کھیل تمام کر دیا۔ یہ شہزادہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، پھر مد مقابل طلب کر رہا ہے، اور تمہارے تازہ دم لشکر میں کوئی اس کے مقابلے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تف ہے تمہارے لشکر پر، اگر غیرت ہو تو میدان میں پہنچ کر اس کا مقابلہ کر کے فتح حاصل کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگر تو نے یہ کام انجام دے دیا تو ابن زیاد سے تجھ کو موصل کی حکومت دلاؤں گا۔ FGN چینل کے ناظرین اکرام، طارق یہ آفر سن کر کہتا ہے کہ مجھے خوف ہے اگر میں نواسہ رسول سے مقابلہ کر کے اپنی آخرت بھی خراب کر لوں تو بھی تو اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ ابن سعد نے اس خوف کو دور کرنے کے لیے اس کے سامنے قسم کھائی اور اسے اپنا وعدہ پورا کرنے کا یقین دلایا۔ اس پر طارق موصل کی حکومت کے لالچ میں امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں چلا گیا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پہنچتے ہی آپ پر نیزے کا ایک زوردار وار کیا۔ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے نیزے کو روکتے ہوئے اس کے سینے پر اٹیک کیا اور وہ ایک دم گھوڑے سے گر گیا اور تڑپتا ہوا خاک میں مل گیا۔ یہ دیکھ کر طارق کے بیٹے عمر بن طارق کو طیش آ گیا اور وہ چلاتا ہوا گھوڑا دوڑا کر شہزادے پر حملہ آور ہوا۔ شہزادے نے ایک ہی وار میں اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے آگ کے شعلے کی طرح شہزادے پر ٹوٹ پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اسے زین سے اٹھایا اور زمین پر زور سے پٹکا۔ اس کا بھی دم اسی وقت نکل گیا۔ اب شہزادے کی ہیبت سے لشکر میں شور مچ گیا۔ اب ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مصرع بن غالب کو شہزادے کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ مصرع نے شہزادے پر نیزے سے حملہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا وار روکا اور اس کا نیزہ توڑ کر اس کے سر پر ایسی ضرب لگائی کہ وہ بھی خاک میں مل گیا اور واصل جہنم ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اب کسی کی ہمت نہ رہی کہ تنہا اس شہزادے کے مقابل میں آئے۔
بالآخر ابن سعد نے ابن طفیل اور ابن نوفل کو 1,000 سواروں کے ساتھ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک ساتھ حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر حملہ کیا، انہیں دھکیل کر پیچھے کر دیا۔ اس حملے میں شہزادے کے ہاتھ سے کتنے ہی بد نصیب ہلاک ہوئے، کتنے ہی پیچھے ہٹے اور کتنے ہی مرے۔ اسی دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، پھر گھوڑا دوڑا کر اپنے بابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بابا جان پیاس بہت شدت اختیار کر گئی ہے۔ اس مرتبہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، حوض کوثر سے پینے کا وقت قریب آ گیا ہے، تمہیں میرے نانا جان اپنے ہاتھوں سے وہ جام پلائیں گے جن کی لذت نہ تصور میں آ سکتی ہے، نہ زبان بیان کر سکتی ہے۔ یہ سن کر امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل جوش سے بھر گیا اور پھر میدان کی طرف لوٹ آئے اور دشمنوں پر اٹیک کر دیا۔ اس مرتبہ یزیدی لشکر نے ایک ساتھ چاروں طرف سے گھیر کر آپ پر حملہ شروع کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری سے ان کا مقابلہ کرتے رہے اور ہر ایک کو جواب دیتے رہے اور یزیدی ہلاک ہو کر خاک میں ملتے رہے۔ آپ لڑتے رہے لیکن آخر کب تک چاروں طرف سے ہونے والے حملوں کا جواب دیتے؟ بالآخر لڑتے آپ دشمنوں کی تلواروں، نیزوں اور تیروں سے شدید زخمی ہوئے اور اسی حالت میں آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے اور آپ نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے میدان میں آئے اور اپنے شہزادے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیمے میں لے آئے۔ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی اور اپنا سر والد کی گود میں رکھ کر فرمایا، اے بابا جان، میں دیکھ رہا ہوں آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنتی حوریں شربت کا جام لیے میرا انتظار کر رہی ہیں۔ آپ کے منہ سے یہ آخری جملے نکلے اور پھر آپ کی روح آپ کے جسم مبارک سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ FGN چینل کے ناظرین اکرام، میدان کربلا میں اہل بیت کا صبر، وہ صبر ہے، وہ پیشنس ہے جس کے اگزامپل نہیں ملتے۔ آل رسول نے رضا اور صبر کا وہ امتحان دیا جس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ بڑے سے لے کر بچے تک ہر ایک مصیبت میں گھرا ہوا تھا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے شہزادے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی دودھ پیتے بچے تھے، پیاس سے بیتاب ہو گئے، پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے اور پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس چھوٹے بچے کی خشک چھوٹی سی زبان باہر نکل آتی، بے چینی میں ہاتھ اور پاؤں مارتے، کبھی ماں کی طرف دیکھتے تو انہیں سوکھی زبان دکھاتے۔ پھول جیسا بچہ کیا جانتا تھا کہ ظالموں نے پانی بند کر دیا ہے۔ ماں کا دل اس بے چینی سے پھٹ رہا تھا۔ کبھی بچہ باپ کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہر چیز یہ دلا کر لاتے تھے، میری اس مصیبت کے وقت بھی مجھے یہ پانی پلائیں گے۔ ماں سے چھوٹے بچے کی لاچاری دیکھی نہ گئی۔ والدہ نے امام علی مقام سے عرض کی کہ اس ننھی سی جان کی تو بیتابی دیکھی نہیں جاتی، اس کو گود میں لے جائیے اور اس کا حال ظالموں کو دکھائیے، ان میں سے کسی کو رحم آ جائے گا تو کوئی نہ کوئی پانی کے چند قطرے پلا دے گا۔ یہ نہ تو مقابلہ کرنے کے لائق ہیں، نہ میدان میں جانے کے لائق ہیں، اس سے کیا دشمنی ہے؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹے سے بچے کو سینے سے لگا کر دشمنوں کے سامنے پہنچے اور فرمایا، میں اپنے تمام خاندانوں کو تمہاری بے رحمی اور ظلم پر پیش کر چکا ہوں، اور اب بھی اگر دشمنی اور غصہ جوش پر ہے تو اس کے لیے میں ہوں۔ یہ دودھ پیتا بچہ پیاس سے دم توڑ رہا ہے، اس کی بے چینی دیکھو اور کچھ رحم باقی ہو تو اس کے حلق تر کر کے ایک گھونٹ پانی دے دو۔ FGN چینل کے ناظرین اکرام، ظالموں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا کچھ اثر نہ ہوا۔ انہوں نے پانی کے بجائے ایک تیر مارا جو امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق چیرتا ہوا امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔
امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تیر شہزادے کے جسم سے جدا کیا۔ شہزادے ہاتھوں میں تڑپ رہے تھے۔ کچھ دیر ہلکی سی آواز آئی، پھر شہزادے خاموش ہو گئے، اور خاموش ایسے ہوئے کہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ خیمے والے انتظار میں تھے کہ بچہ سیراب ہو کر آئے گا، اس کی پانی کی پیاس بجھ گئی ہوگی۔ انہیں کیا پتہ تھا شہزادے کو اب کبھی پیاس نہیں لگنے والی۔ جب امام علی مقام شہزادے کو خیمے میں لائے اور والدہ کی نظر ان پر پڑی تو ان کو پرسکون دیکھ کر گمان کیا کہ پانی مل گیا ہے اور بچہ سکون کی نیند سو گیا ہے۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ تو ہمیشہ کے لیے سو گیا ہے۔ اللہ پاک نے ہماری یہ چھوٹی قربانی بھی قبول فرما لی۔ یہ ننھے علی اصغر اور علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شہید ہو گئے۔ اب کوئی نہیں بچا سوائے بیمار زین العابدین کے اور خود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ FGN چینل کے ناظرین اکرام، ہمارے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ 8ویں ایپیسوڈ میں ہم اس کے آگے کے واقعات سنیں گے کہ آگے کیا ہوا، کیوں بیمار زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام پاک نے مقابلے میں جانے سے روک دیا اور ان کو اجازت عطا نہ فرمائی۔ امام حسین پاک نے میدان کربلا میں آخری خطبہ کیا دیا، کس قدر حضرت امام پر یزیدیوں نے ظلم و ستم کی آندیاں چلائی، اور بھی بہت کچھ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں سنیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔